نکاح اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ وہ خاتون جسے دیکھنا بھی جائز نہ تھا، نکاح کی وجہ سے وہ خاتون مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے، رفیقہ حیات بن جاتی ہے، شوہر کا گھر آباد ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمخوار بن جاتے ہیں، اولاد پیدا ہونے پر نسل جاری رہنے کا ذریعہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ان کے علاوہ بے شمار دینی دنیاوی منافع حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر نکاح کی فضیلت یہ ہے کہ نکاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 3 صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال معلوم کرنے کے لیے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی عبادت کے متعلق دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال معلوم ہونے کے بعد کہنے لگے کہ کہاں ہم اور کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی گئی ہیں، لہٰذا آپ کو زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہ کروں گا، یعنی روزہ نہ چھاڑوں گا، تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، اہل و عیال کے الجھنوں سے فارغ رہ کر عبادت میں مشغول رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیا تم ایسا ایسا کہتے ہو؟ سن لو، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ کہ سنو، اللہ کی قسم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میرا طریقہ یہ ہے کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت چھوڑ دی وہ میرا نہیں ہے۔ نیز ایک دوسری حدیث میں بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من سنن المرسلین الحیاء وفی روایت الختان والتعطر والسواک والنکاح، کہ 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہیں، حیا کرنا، اور ایک روایت کے مطابق ختنہ کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ ازدواجی تعلق ایک عبادت ہے اور اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے نفسانی تقاضوں کو پورا کرو، یہ بھی صدقہ ہے، یعنی عبادت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کس طرح عبادت ہیں؟ ایک شخص اپنی خواہش پوری کرتا ہے اور اس پر اسے اجر ملے، یہ کس طرح؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ فیہ وزر فکذلک اذا وضعها فی الحلال کان له اجر، کہ اگر انسان غلط اور حرام جگہ اپنی خواہش پوری کرتا تو اسے گناہ ہوتا، لہٰذا جب حلال جگہ اس نے اپنی خواہش پوری کی تو اس کے لیے اس کا اجر ہوگا، اور اس کے ساتھ اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا انفق المسلم نفقة على اہلہ وهو يحتسبها كانت له صدقہ، اور اسی طرح نکاح پر نصف دین کی حفاظت کی سند عطا فرمائی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، کہ اس کا آدھا دین پورا ہو چکا ہے،
لہٰذا اس نعمت کے حصول پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ان تمام باتوں سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ نکاح صرف تفریح طبع کا سامان نہیں ہے۔ اسلام میں نکاح کا تصور بہت بلند ہے، اور نکاح کی وجہ سے زوجین میں جو تعلق اور رشتہ قائم ہوتا ہے وہ بہت ہی مضبوط ہیں، حتیٰ کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ لباس کے ہیں اور تم ان کے حق میں بمنزلہ لباس کے ہوں۔ کہ جس طرح لباس سے ستر چھپاتے ہو، اسی طرح زوجین ایک دوسرے کے لیے عیوب چھپانے اور معاصی سے بچنے کا ذریعہ ہیں۔ اور جس طرح لباس سے انسانوں کو راحت اور آرام اور سکون نصیب ہوتا ہے، بہت سی مضرتوں سے حفاظت اور سردی و گرمی سے بچاؤ حاصل ہوتا ہے، اسی طرح نکاح کے ذریعے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے راحت، آرام اور قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور جس طرح انسان کو لباس سے بہت قریبی تعلق ہوتا ہے، بدن سے ملصق اور ملا ہوا ہوتا ہے، یہی حال زوجین کا ہے کہ ان کا تعلق آپس میں بہت قریبی ہوتا ہے، بوقت صحبت تو بالکل ہی بدن سے اتصال ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے بمنزلہ لباس کے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری جنس کی بیویاں بنائیں تاکہ تم کو ان کے پاس آرام ملے، اور تم میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی پیدا کی۔ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر سے کام لیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ نکاح بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جس شخص نے نکاح نہ کیا ہو اس کے متعلق تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین 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 لیست لہ امرأۃ، کہ مسکین ہے مسکین ہے وہ شخص جس کی بیوی نہ ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا مِّنَ الْمَالِ، کہ اگرچہ مال سے مالدار ہوں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا مِّنَ الْمَالِ، کہ اگرچہ وہ مالدار ہوں۔ اسی طرح وہ عورت جس کا شوہر نہ ہو اس کے متعلق بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ وہ بھی مسکینہ ہے کہ جس کا شوہر نہ ہو، اگرچہ وہ مالدار ہو تب بھی وہ مسکینہ ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ دنیا کی ہر چیز نفع کے قابل ہیں، اور دنیا کی سب سے بہترین نفع کی چیز نیک عورت ہے۔ لہٰذا مرد اور عورت دونوں پر لازم ہیں کہ وہ اس نعمت کی قدر کریں اور اس نعمت کے حصول پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ نکاح کے جو مقاصد ہیں صحیح طور پر اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ شوہر حسن اخلاق، نرمی اور شفقت کا معاملہ کرے، اور بیوی اطاعت اور فرمانبرداری اور شوہر کی خدمت اور راحت رسانی کا خیال کرتی رہے۔ اگر کسی وقت خلاف طبع بات پیش آئے تو اسے برداشت کریں، لڑائی جھگڑے سے اجتناب کریں۔ قرآن و حدیث میں دونوں کے حقوق بیان ہوئے ہیں، اور یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص حکمتوں کے پیش نظر مرد کو عورت پر برتری عطا فرمائی ہے۔ یہ برتری قائم رہے گی اور عورت اس کا لحاظ رکھے گی تو انشاءاللہ گھریلو انتظام ٹھیک رہے گا۔
لہٰذا عورت پر لازم ہے کہ شوہر کو اپنے اوپر حاکم سمجھے اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس سبب سے کہ اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ مفسر قرآن حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مرد اور عورت کے درجہ کو بتلاتے ہیں کہ مرد کا درجہ بڑا ہوا ہے عورت کے درجے سے، اس لیے فرق مدارج کے باعث جو احکام میں فرق ہوگا وہ سراسر حکمت اور قابل رعایت ہوگا۔ اس میں عورت اور مرد باقاعدہ حکمت ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، عورتوں کو اس کی خواہش کرنی بالکل بیجا ہے۔ خلاصہ یہ کہ مردوں کو عورتوں پر حاکم اور نگران حال بنایا، یہ دو وجہ سے۔ اول بڑی اور وہبی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل سے بعضوں کو بعضوں پر، یعنی مردوں کو عورتوں پر علم اور عمل میں، کہ جن دونوں پر تمام کمالات کا مدار ہے، فضیلت اور بڑائی عطا فرمائی، جس کی تشریح احادیث میں موجود ہیں۔ اور دوسری وجہ جو کسبی ہے وہ یہ ہے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور مہر اور خوراک اور پوشاک اور جملے ضروریات کا تکفل کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں کی حکم برداری چاہیے۔ لہذا قرآن و حدیث میں میاں بیوی کے حقوق بیان ہوئے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وَلَوْ أَمَرَهَا أَن تَنْقُلَ مِن جَبَلٍ أَسْفَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِن جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَبْيَضَ كَانَ يَنبَغِي لَهَا أَن يَفْعَلَهُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو حکم دے کہ زرد پہاڑ سے پتھر اٹھا کر سیاہ پہاڑ پر لے جائیں اور سیاہ پہاڑ سے سفید پہاڑ پر لے جائیں، تو بھی اسے اپنے شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کا حکم کرتا تو عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ای النساء خیر، کہ کون سی عورت اچھی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر ولا تخالفہ فی نفسها ولا مالها بما یکرہ، کہ جب شوہر اسے دیکھیں تو خوش کر دیں اور جب اسے حکم کرے تو اطاعت کریں، اور اپنی ذات اور مال میں ایسا تصرف نہ کرے جسے شوہر پسند نہ کرتا ہو۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحصنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت، کہ جو عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے اور رمضان المبارک کے روزے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنے شوہر کی اطاعت کریں، وہ جنت میں جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں ہے ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، کہ جس عورت کا اس حالت میں انتقال ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے
کہ ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون، کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے کانوں سے تجاوز نہیں کرتی، یعنی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1 وہ غلام جو بھاگ گیا ہو یہاں تک کہ واپس آ جائے۔ نمبر 2 وہ عورت جو اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس کی نافرمانی اور بدخلقی کی وجہ سے اس سے ناراض ہو۔ اور نمبر 3 وہ امام کہ لوگ اس کو اس کے فسق یا کسی شرعی خرابی کی وجہ سے پسند نہ کرتے ہوں۔ لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ ان احادیث مبارکہ پر عمل کریں، اطاعت اور فرما برداری کی عادت ڈالیں، نافرمانی، زبان درازی، بد کلامی اور بدخلقی سے بالکل اجتناب کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، انشاءاللہ بڑی خوشگوار زندگی نصیب ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ شوہر پر عورت کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو برتری عطا فرمائی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت پر ہر قسم کا ظلم اور تشدد روا رکھے اور اس کی حق تلفی کی جائے۔ احادیث میں اس کی بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا خیال رکھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائکم، کہ فرمایا کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں اور بیویوں کے لیے اچھے ہوں۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، کہ سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا ہو۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل کے لیے تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ آپس میں رہا کرو، اور اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑی منفعت رکھ دے، کوئی دنیاوی منفعت ہو یا دینی منفعت ہو۔ مثلا وہ تمہاری خدمت گزار اور آرام رسا اور ہمدرد ہو، یہ دنیا کی منفعت ہیں، اور یا اس سے کوئی اولاد پیدا ہو کر بچپن میں مر جاویں، یا زندہ رہیں اور صالح ہوں جو ذخیرہ آخرت ہو جائے، یا اقل درجہ ناپسند چیز پر صبر کرنے کی فضیلت تو ضرور ہی ملے گی۔ لہٰذا اگر عورت کی کوئی عادت پسند نہ ہو تو اس سے نفرت نہ کرے اور صبر کرے، انشاءاللہ ان منافع میں سے کوئی نہ کوئی منفعت ضرور حاصل ہوگی۔